مصعب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ میں خوب رویا۔ میں نے کہا کہ حضرت میرے بڑی دل کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ میں حج کروں، مگر کچھ ایسے اسباب نہیں بن رہے کہ میں حج پہ جاؤں، آپ نے بھی دعا کرے۔ اچھا میں رو رہا تھا، تب آنسو گر رہے تھے اور حضرت مصعب عالم مسکرا رہے۔ میں بڑا حیران کہ بھئی میں رو رہا ہوں اور حضرت مجھے دیکھتے کہ مسکرا رہے تھے۔ اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کی نگاہ دور دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اب اتنا رو رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول۔ چنانچہ سبب اس کا یہ بنا کہ اس زمانے میں یہاں فیکٹری میں میری نوکری تھی، میں چیف انجینئر تھا، تو بہت سارا بونس ملا، پیسے بہت سارے ملے۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو پیسے اتنے ہیں کہ میں حج آرام سے کر سکتا ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ میں حج کروں، میں یہ پیسے اپنی حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ میری طرف سے حج کرے۔ چنانچہ کافی سارے پیسے تھے، میں لے کے شکوال حاضر ہوا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو ہر سال 5-6 جگہوں سے حج کی ٹکٹیں آتی ہیں، اگر اس دفعہ اپنے اوپر احسان فرمائیں تو یہ پیسے قبول کریے اور اس کی ٹکٹ خرید کے یہیں سے حج کریں۔ حضرت مسکرائے اور حضرت نے وہ ہدیہ قبول کر لیا اور مجھے یہ فرمایا کہ فرانس اور انگلینڈ والوں کو بتا دو کہ میں ان کی ٹکٹ پہ حج نہیں کروں گا، میں سیدھا پاکستان پہ حج پہ جاؤں گا۔ تو خطوں کے جواب بھی چونکہ میں ہی لکھتا تھا کہ میں نے ان کو خط لکھ دیا۔ اب جب میں حضرت سے رخصت ہونے لگا نا، دوسرے دن دفتر جانا تھا، تو حضرت کی خدمت میں ملنے کے لیے گیا۔ حضرت مجھے اجازت ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ تو حضرت نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا، فرمایا مجھے تو حج کے لیے تم نے اتنا ہدیہ دے دیا ہے، خود حج تک تو نہیں جاتے۔ میں نے کہا حضرت میں بھی پروگرام بنا لیتا ہوں حج پہ جانے کا، مگر دل مجھے کہہ رہا تھا کہ پیچھے پیسے تو ہے نہیں، بینک اکاؤنٹ زیرو ہے، تو حج کیسے کروں گا۔ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت، میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ حضرت سوال لگے ٹھیک ہے اپنا ویزا لگواؤ، ٹکٹ بنواؤ اور تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا۔ میں گھر آیا، میں نے گھر آ کے اپنی والدہ کو بتایا کہ امی اس طرح میرا حج کا ارادہ بن گیا ہے، حضرت نے فرمایا تم بھی میرے ساتھ حج پہ چلو۔ ایسے تو نہیں ہے میرے پاس کہ تم نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی حج کروں، اللہ سبب بنائے گا۔ تو میں نے جب دیکھا کہ میری والدہ کی بھی تمنا ہے حج کرنے کی، میں نے کہا امی آپ بھی تیاری کریں، میں آپ کو بھی لے جاؤں گا۔ یقینا شد دو شد، اب ہم 2 ہو گئے حج کرنے والے۔ شام کو میرے بڑے بھائی آئے جو میرے استاد بھی تھے، میرے محسن بھی تھے، میرے مربی بھی تھے۔ ان کو امی نے بتایا تو انہوں نے امی کو کہا کہ دل تو میرا بھی بڑا چاہتا ہے حج پہ جاؤں، مگر وسائل نہیں ہے۔ تو امی نے مجھے بتایا کہ تیرے بھائی کی تمنا دی ہے کہ وہ بھی حج پہ جائے۔ میں نے کہا امی ان کو بھی کو تیاری کریں، 3 لوگوں میں حج پہ لے کے جاؤں گا۔ اب ہم گھر کے 3 بندے حج کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تو ہوتی ہے حج کی ترتیب کہ کمپنی کو پیسے دو اور وہاں سے جاؤ۔ اس زمانے میں ترتیب یہ جی کہ ویزا لگواتے تھے اور ٹکٹ بنواتے تھے اور حج پہ جاتے تھے، وہاں جا کے گروپ بنتے تھے جدہ میں۔ اب ارادے تو ہم نے کر لیے، لیکن ہمیں حج کا ویزا لینا تھا۔ ویزا دینے کے لیے NOC لینا پڑتا تھا، اور یہ NOC منسٹری آف ریلیجیس افیئر میں جو سیکٹری تھا نا وہ دیتا تھا۔ تو میں نے اپنے بھائی جان کو کہا کہ بھائی جان میرا تو دفتر کا مسئلہ ہے، چھٹی نہیں ملتی، تو اگر آپ اسلام آباد چلے جائیں نا اور NOC وہاں سے بنوا لیں تو باقی کام پھر آسان ہو جائے گا۔ بھائی جان نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے اپلیکیشن بنائی اور اسلام آباد چلے گئے۔ اچھا اسلام آباد میں ان دنوں میں وزارت مذہبی امور میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے حج کا NOC لینے والے۔ 2 دن پہلے اتنے لوگ تھے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، سختی بہت تھی۔ بھائی جان وہاں گئے تو اس دن وزارت میں کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اندر چلا گیا اور پوچھتے پوچھتے کہ یہ سیکٹری صاحب کا دفتر کہاں ہے، میں ان کے دفتر پہ پہنچ گیا۔ اب دفتر کے سامنے جا کر کھڑا تو سیکٹری صاحب کا جو خادم تھا، پیون تھا، وہ باہر نکلا اور اس نے کہا حاجی صاحب آپ NOC لینے آئے ہیں؟ تو بھائی جان نے کہا ہاں جی NOC لینے آئے ہیں۔ کہتے بڑا اچھا وقت ہے، اندر چلے جاؤ۔ اب وزیر لیڈر آیا بیٹھے اور وہ سیکٹری صاحب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی فلاں پارٹی کے بندوں کو NOC دیتے ہیں اور ہمارے پارٹی کے بندوں کو نہیں دیتے، اور سیکٹری کہہ رہے ہیں نہیں جی میرے پاس تو جو بھی آتا ہے میں دے دیتا ہوں، کوئی اچھا موقع آپ لے جائیں مل جائے۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں دفتر کے اندر داخل ہوا، اس نے سفید داڑھی دیکھی کہ اس نے کہا حاجی صاحب آؤ، کیوں آئے ہو؟ اور جی ہمیں NOC چاہیے۔ کہتے لے آؤ۔ انہوں نے کاغذ لکھا اور انہوں نے سائن کر دیے، لو جی NOC مل گیا۔ اب بھائی جان باہر نکلے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ NOC تو مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ اب جو ہے اس کا ویزا لگوانا ہے سعودی ایمبیسی سے، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔
ان دنوں ویزا لینے کے لیے لوگ اذان فجر کی اذانوں کے وقت ایمبیسی کے باہر لائنیں لگا لیتے تھے کہ 2 سے 3 ہزار بندوں کی لمبی لائن ہوتی تھی، اور ان میں سے کوئی 400-500 کی درخواستیں وہ لیتے تھے اور باقیوں کو کہتے تھے کل واپس آنا۔ 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود لوگ اپنی اپلیکیشن جمع نہیں کروا سکتے، اتنا رش۔ اب ان دنوں میں ویزا لینا تو ایک مشکل کام تھا۔ بھائی جان واپس آ گئے تو میں نے اپنے پاسپورٹ لیے اور یہاں سے چل پڑا چھٹی لے کے ویزا لیتے ہیں۔ اب راستے میں مجھے خیال آیا کہ عراق کا ایک کونسلر تھا جو حضرت کو ملنے آیا تھا چکوال، وہ انگریزی بولتا تھا، کوئی اور انگریزی بولنے والا وہاں تھا نہیں، تو حضرت نے میرے ہی ذمہ میں لگا دیا کہ کونسلر کے ساتھ ذرا بیٹھ کے بات چیت کرو، اس کا دل لگا رہے۔ تو میں کھانے میں بھی شریک، بات چیت میں بھی شریک، تو کونسلر کا میرے ساتھ ایک تعلق بن گیا، تعارف ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا نا تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کبھی اسلام آباد نہیں آئے؟ میں نے کہا کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آتا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی بھی اسلام آباد کا کام ہونا کہ یہ میرا کارڈ لے لو، مجھے آ کے بتا دینا، میں آپ کے اسلام آباد کا کام کروا دیا۔ میں نے وہ کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ بھئی ہم اگر ایمبیسی میں خود جائیں گے حج کے لیے ویزا لینے کو، ہمیں تو لائن میں بھی کوئی لگنے نہیں دے گا، اور 6 گھنٹے ہم انتظار میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کونسل صاحب کو ملیں اور ان کو کہیں کہ وہ ہمیں حج کا ویزا لگوائے۔ میرے ایک ساتھی تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے، ہم اسلام آباد پہنچے۔ یہ وہ دن تھا جس دن وہاں پر ایک اسلحہ خانہ تھا جس میں بلاسیں ہوئی تھی اور میزائل اور راکٹ چلے تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا، بس ہم تو اسلام آباد میں جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک راکٹ زمین کے اندر لگا ہوا ہے، ایک ادھر لگا ہوا ہے، ایک پڑا ہوا ہے۔ تو میں بھی حیران تھی یہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں پڑی ہیں، بلکہ میرے ساتھی نے تو گاڑی سے باہر نکل کے ایک راکٹ جو زمین کے اندر لگا ہوا تھا، پھٹا نہیں تھا، اس کو جا کے ہاتھ لگا کے چیک بھی کیا۔ ہم بدھو ہمیں کیا پتا کہ یہ بارود والی چیز ہے۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ اوجری کیمپ کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور یہ راکٹ چلے ہیں اور پورے اسلام آباد پنڈی کے اندر یہ آ کے گرے ہیں۔ تو خیر ہمیں اندازہ ہو گیا۔ ہم عراق ایمبیسی میں پہنچے، گیٹ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کھڑا تھا، اس نے پوچھا جی کہتے آئے؟ ہم نے کہا بھئی یہ کارڈ ہے، کونسلر ہیں یہاں، ہم ان سے ملنے کے لیے آئے، وہ ہمارے دوست ہیں۔ اس نے ہم سے موبائل وغیرہ لے لیا اور ہمیں اندر جانے دیا۔ جب ہم اندر گئے تو کسی نے پوچھا بھی کیوں آئے؟ ہم نے کہا یہ ان سے مل رہے۔ ان کا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، اس کی شکی بیٹھی ہوگی تو اس کو بتاؤ، وہ ملاقات کروائے گی۔ ہم وہاں چلے گئے تو ایک عراقی لڑکی، اس کی شکی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا جی یہ میرے دوست ہیں اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی جی کہ ان کی تو کل ٹرانسفر ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اور یہاں سے چلے گئے ہیں، اور میں ہی ان کی سیکرٹری ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ کے دوست تھے تو آپ ٹھہرے، میں آپ کی بات سنتی ہوں، آپ مجھے 5 منٹ دیں اور آپ فلاں کمرے میں انتظار کریں۔ وہ قریب ایک کمرہ تھا جو لائبریری تھی، دن کے 10-11 بجے کا وقت تھا۔ میں وہ لائبریری میں چلا گیا۔ اب مجھے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں پہ اپلیکیشن دے رہا ہوں حج کے لیے، اللہ کے حضور پہ اپلیکیشن دوں نا، تو کیوں نہ میں چاشت کے نفل یہی پڑھ لوں۔ وضو تھا، میں نے اپنا رومال بچھایا، اللہ نے مصلی ساتھ دیا ہوتا ہے میں، اور میں نے وہاں پہ 2 رکعت پڑھنے شروع کر۔ اب جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا، اس وقت وہ جو سیکرٹری لڑکی تھی وہ آئی مجھے دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا نفل پڑھ رہا ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوئی، کالی داڑھی تھی، ینگ جسم تھا اس وقت، تو حیران ہوئی کہ اتنا ینگ لڑکا دن کے اس وقت میں عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر اور اسے نیت کر لی کہ یہ جس کام کے لیے آیا ہے اس کا کام میں اس کی ہیلپ کروں گا۔ خیر جب میں نے نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مانگ کے میں اس کے پاس گیا۔ اب اس کے پاس بات کرتے ہوئے جی اس کی طرف تو میں دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھ تو میں نیچے رہا تھا، بات اسے کر رہا تھا۔ وہ اس کی عادی نہیں تھی، یہ لوگ تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھ کے نیچے رہا ہوں، بات اسے کر رہا ہوں، تو اس سے بھی بڑی حیران ہوئی۔ مجھے کہتی ہے آپ کیوں آئے ہیں، مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مقصد ہے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنا، اور ہم آئے تھے کہ ہم ان کو کہیں گے وہ ویزا لگوا دیں گے، مگر آپ تو بتا رہی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور چلے گئے اور نیا بندہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے کہا نیا بندہ نہیں آیا، لیکن آپ کے ویزے کا کام تو میں بھی کروا دوں گی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے، آپ مجھے پاسپورٹ دے دیں۔ جی میں نے 3 پاسپورٹ اس کو دے دیے اور پوچھا کہ ویزا کب تک لگ جائے گا۔ اس نے کہا آج میں بھیجوں گی اور پرسوں ویزا آ جائے گا، تو پرسوں کی بجائے اس سے اگلے دن آپ آ کے مجھ سے پاسپورٹ لے جائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا ویزا لگ جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہم ایمبیسی کی ڈاک بھیجتے ہیں نا، تو یہ کوئی عام حاجی کی ڈاک نہیں ہوتی، یہ ایمبیسی کی ڈاک ہوتی ہے،
یہ پاسپورٹ جائیں گے اور پکا ویزا لگے گا اور پرسوں آ جائے گا، آپ اس سے اگلے دن آ کے مجھ سے ویزا لے جائیں۔ خیر مجھے تسلی ہو گئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویزے کا انتظام کر دیں گے۔ ہم لوگ پھر واپس آ گئے۔ اب میں واپس آیا تو مجھے فکر لگی کہ ویزا تو لگ جائے گا، ٹکٹ بھی بنوانی ہے اور آگے حج کا بھی خرچہ ہے، اور میرے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں نے سارے کے سارے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، تو میرے ایک دوست کے انجینئر تھے، ان کا نام تھا شمشیر صاحب، وہ جدہ میں چیف انجینئر تھے۔ میں نے ان کو فون ملایا اور میں نے کہا کہ شمشیر صاحب میں حج کا ویزا لگوا رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت خرچہ نہیں ہے، تو جدہ تو میں پہنچ جاؤں گا، آگے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کر دینا، پھر جب مجھے پیسے ملیں گے تنخواہ کے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا فکر نہ کرے، آپ آئیں صحیح، مجھے ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے کس دن آنے، میں ایئرپورٹ پہ آؤں گا اور آپ کی فیسیں وغیرہ ساری جمع کروا کے آپ کو باہر نکالوں۔ تو مجھے تھوڑا اور اطمینان ہو گیا کہ چلو ایک بندہ ہے جو خرچہ کرے گا اور پھر میں اس کو قرضہ واپس لوٹا دوں گا۔ اب دلی طور پہ میں بہت مطمئن تھا کہ اللہ نے انتظامات کر لیے اور میں حضرت کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ اللہ کی چاند دیکھے کہ اس سے اگلے دن میں دفتر میں گیا تو دفتر میں پتہ چلا کہ کارخانے والوں نے بونس ہی ہیں، بونس کا مطلب تنخواہ انعام کے طور پر دی جاتی ہے، اور اس سال انہوں نے 12 بونس ہی ہے، یعنی 12 تنخواہیں اکٹھی دے لی۔ آپ یوں سمجھے کہ پورے سال کی تنخواہیں اکٹھی مل گئی، تنخواہ کے علاوہ وہ تو کافی سارے پیسے بن جاتے تھے۔ اب میں نے وہ پیسے نکلوائے تو میری ایک جیب میں نہیں آتے تھے، میں نے کچھ ایک جیب میں ڈالے، کچھ دوسری جیب میں ڈالے، اور میں گھر آیا اور میں نے آ کے امی مبارک کو اللہ نے انتظام کر دیا۔ امی نے دعا دی اور ہم اطمینان کے ساتھ وہاں سے اسلام آباد چل پڑے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک پریشانی تھی کہ ہم نے ویزا تو لگوا لیا اور خرچے کا انتظام بھی ہو گیا، ٹکٹ تو نہیں بنوائی، اور فلائٹیں ساری فل بک تھی، فل بک تھی۔ خیر ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے ماموں کا گھر تھا اسلام آباد میں، ہم رات کو وہاں ٹھہرے، کھانا کھایا تو ان کے ماموں نے مجھ سے بات چیت کی۔ اس نے کہا آج کہ آپ کا حج کا پروگرام ہے۔ میں نے کہا حج کا پروگرام تو ہے لیکن ٹکٹ آج کل نہیں مل رہی، فلائٹیں بک ہیں، تو ہمارے لیے ٹکٹ بنوانا ایک مسئلہ ہے۔ اچھا وہ ماموں جو تھا نا، وہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں جنرل مینیجر تھا، یہ پی ٹی سی ایل جس کو کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی فون جو ہوتی ہے اس کا، وہ جنرل مینیجر تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے میری بات سنی، کہتا ہے ٹکٹ تو آپ کو میں بنوا دوں گا۔ میں نے کہا میرے ساتھی تو بتا رہے تھے کہ آج آخری فلائٹ چلی گئی۔ اس نے کہا اچھا بات کرتے ہیں۔ لو جی اگلے دن اس نے ٹکٹ کے لیے بات کی، ہر بندے نے کہا جی کہ آخری فلائٹ بھی چلی گئی ہے، اب تو کوئی فلائٹ ہی نہیں ہے پیچھے۔ اس نے ایئرپورٹ پہ فون کیا تو ایئرپورٹ پہ ایک ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ والوں کا کمرہ ہوتا ہے، وہ رہتے ہی نہیں ہے ڈیوٹی پہ، تاکہ اگر ایئرپورٹ کا کوئی فون خراب ہو تو اس کو فوراً ٹھیک کر دیا جائے۔ وہاں ایک سپروائزر تھا، جی ایم نے اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ بھئی جو یہاں کا انچارج ہے نا ایئرپورٹ کا، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے 3 ٹکٹیں بنوانی ہے، بنا کے لو۔ تو مینیجر نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو کوئی فلائٹ ہی نہیں، چلی گئی، اب تو بن ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹ کوئی نہیں تو ان کے سارے ٹیلی فون لائنیں خراب کر دو، اور یہ تو میں کہیں گے جی کہ ٹیلی فون لائنیں خراب ہیں تو آپ کہنا جی ایم سے بات کریں، یہ بیوروکریٹ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سپروائزر تھوڑی دیر میں گیا، اسے جا کے تارے کھول دی، کچھ آگے پیچھے کر دیا۔ اب ایئرپورٹ پہ تو شور مچ گیا جی کہ سارے فون خراب ہو گئے۔ اس زمانے میں سیل فون نہیں ہوتے تھے، صرف لائن کے فون ہوتے تھے۔ اب ایئرپورٹ کی ساری لائنوں کا بند ہو جانا تو ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر کا فون آیا جی ایم کو کہ سر ہماری ساری لائنیں خراب ہو گئی ہیں اور نظام درہم برہم ہو گیا ہے، تو آپ ہماری لائنیں ٹھیک کروا دیں۔ جی ایم صاحب نے کہا مجھے 3 ٹکٹیں چاہیے، مجھے 3 ٹکٹیں بنا لیں، آپ کی 3 لائنیں ٹھیک کروا دوں گا۔ اس نے کہا جی کہ ٹکٹیں تو نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا پھر لائنیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے سامنے گفتگو ہوئی تھی فون پہ۔ لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ایئرپورٹ کا انچارج تھا اس نے فون کیا کہ سر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے کہ آخری فلائٹ جو ہے چلی گئی، لیکن کوئی 200-300 بندے ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹکٹیں بنوانے کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ حاجی لوگ دھکے کھائے ہیں، ہم کیوں نہ ایک ایکسٹرا فلائٹ چلا دیں، حاجیوں کا بھی کام ہو جائے گا اور کمپنی کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت لینے کے لیے۔ لو جی شاید ضیاء الحق کا دور تھا، لگتا ایسے ہی ہے، تو وہ گیا اور اس نے جا کے ضیاء الحق کو بتایا کہ فلائٹیں تو چلی گئی لیکن 200-300 حاجی ہیں جن کے پاس ویزے لگے ہوئے ہیں، ٹکٹیں نہیں ان کے پاس بنی ہوئی، اور وہ ٹکٹوں کے لیے ادھر ادھر بیچارے پھرتے رہے ہیں۔
تو اگر آپ ایک ایکسٹرا فلائٹ کی اجازت دے دیں تو ان کو سیٹیں مل جائیں گی اور ہمارا نفع ہو جائے گا۔ اس نے اجازت دے دی تو اس نے ہم 3 بندوں کی ٹکٹیں سب سے پہلے بنا دی اور فون کیا، جی ایم صاحب میں نے 3 بندوں کی ٹکٹیں بنا دی ہیں، اب آپ ہمارا فون ٹھیک کروا رہے ہیں۔ تو جی ایم صاحب مسکرائے، مجھے کہنے لگے اب اس کا دماغ ٹھیک ہوا ہے، اب میں سلائی بھی ٹھیک کروا دوں گا۔ تو یوں اللہ نے ہماری ٹکٹیں بھی بنوائی۔ خیر دوسرے دن پھر ہم جہاز پہ روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کے جب ہم جدہ جا کے اترے نا تو جہاں حاجی جاتے تھے وہاں آگے جنگلہ لگا ہوا تھا اور جنگلے کے باہر مقامی لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ تو میرا وہ دوست تو تھا نا شمشید صاحب جو چیف انجینئر تھے، وہ بھی وہاں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور مجھے بار بار کہتا تھا، اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ بھائی میں ریال لے کے آیا ہوں اور میں تیری ساری پیمنٹ کر دوں گا۔ تو میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اپنی جو ہے نا وہ ایک پرس تھا جو یہاں احرام کی حالت میں باندھتے ہیں، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی میرے پاس پیسے ہیں، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اس طرح ہم نے حج کی وہاں پر کوئی پیمنٹ کی اور اللہ نے ہمیں حج کے لیے قبول کر لیا۔ پھر حرم میں جا کے حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے پھر سمجھایا کہ طواف کیسے کرتے ہیں، صحیح کیسے کرتے ہیں، فلاں کیسے کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ الحمدللہ یہ زندگی کا پہلا حج تھا اور میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں والدہ کی دعائیں شامل تھیں وہاں میری شیخ کی بھی دعائیں شامل، اور یہ شیخ کی دعائیں تھیں جس نے میرے لیے کام آسان کر دیا۔ پھر حضرت کی میت میں مدینہ طیبہ جانا ہوا اور حضرت نے مدینہ طیبہ میں روضہ انور پہ خود ساتھ لے کر گئے اور پیش فرمایا کہ اگر کوئی بوڑھا پوری زندگی، حتیٰ کہ بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی مر گئے، قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہ رہا، روزگار کا سلسلہ بھی کوئی نہیں، کسی دور کے واقف کے گھر میں رہتا تھا اور اس نے بھی ایک دن تنگ آ کے کہا ہر وقت کھانستے رہتے ہو، ہمارے بچے پریشان ہوتے ہیں، اب نکل جاؤ یہاں۔ تو اب اگر یہ بوڑھا وہاں سے بھی بے گھر بے در ہو جاتا ہے، اب سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، میرا اپنا تو کوئی نہیں، اس کو پھر خدا کا گھر یاد آتا ہے۔ اب اگر یہ مسجد کی طرف چلتا ہے، بوڑھے اس بڑھاپے کے عالم میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، کانوں میں سنوائی نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب اگر یہ کھانستا ہانپتا اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے کو بھی اس کو شرمندہ نہیں کرتے، تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، کہ یہ بندہ اگر چل کے میری طرف آتا ہے، میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی، جو اتنا کریم پروردگار۔ لہذا یوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بس ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ میرے بندے کیا لے کے آئے ہو، یہ اگر آپ نے پوچھ لیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، سوائے گناہوں کے، غفلتوں کے، خطاؤں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اے اللہ ہم سے یہ پوچھ لینا میرے بندے مجھ سے لینے کیا آئے۔ بادشاہ تو یہی پوچھا کرتے ہیں لینے کیا آئے، جواب یہ پوچھیں گے اے اللہ بس ہم آپ کی خدمت میں، جواب یہ پوچھیں گے اے اللہ بس ہم آپ کی خدمت میں اپنی پریشانیاں عرض کر دیں گے، اس لیے کہ مشکلوں کو حل کرنے والی فقط آپ کی ذات ہے اور آپ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ چلو اس سے نہ ملا اگلے سے مل جائے، آپ کے سوا کوئی دروازہ نہیں۔ ہم سے تو وہ فقیر اچھا تھا، اندھا فقیر مانگتے مانگتے وہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا، ایک دو دفعہ صدا لگائی تو کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ کسی نے کہا خدا کے بندے مسجد خدا کا دروازہ، اس اندھے فقیر نے سنا اور اپنے پیالے کو زمین پہ اس نے مار کے توڑ دیا، کہنے لگا اچھا اگر خدا کے دروازے پہ آ پہنچ جاؤں اب اس کے بعد کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جاؤں۔ ہم بھی اسی فقیر کی طرح بن جائے کہ آج اللہ کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے اے اللہ آپ ہی ہمارے اوپر مہربانیاں فرما دیجیے۔ بالکل ہماری حالت ایسی ہو جیسے ایک معذور بندہ ہو، شادی شدہ ہے، عیال دار ہے، بیوی حاملہ ہے اور گھر میں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کوئی اور سہولت کی چیز ہے، بیماری کا علاج نہیں، اب وہ مانگنے کے لیے نکلتا ہے مگر کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ کوئی اسے کہتا ہے فلاں سخی اپنے دروازے کے سائل کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اب یہ اپاہج فقیر جس کے پیچھے پورا کنبہ ہے، عیال ہے،
بیوی بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں، بھوکے پیاتے ہیں، وہ اس دروازے تو کتنی امیدیں لے کے جاتا ہے اور کتنی تڑپ کے ساتھ وہ منت سے ماجت کرتا ہے، مجھے کچھ دے دو، میرے سر پہ بوجھ بڑا ہے، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مجھے کچھ دے دیجئے، مجھے خالی نہ لوٹائیے۔ جیسے اس عیالدار فقیر کا حال، اس سے زیادہ بوجھ ہمارے سر پر، اور اللہ تعالیٰ اس فقیر سے زیادہ کریم ہے جو عطا فرمانے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں، میرے مولا ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، ہم در در کے دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اے اللہ اب آپ کے دروازے پر مانگنے بیٹھے ہیں، بتا فرما دی۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، اے اللہ بہت پریشان ہو کر دل گھبراتا ہے، آنکھ ادھر ادھر دیکھتی ہے، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، بردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، آت پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ بندے آپ کے کہلائیں اور غیروں کے دروازے پہ مانگنے چلے جائیں، دل گوارا نہیں کرتا۔ آپ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، تو اپنے رب سے مانگ لیجئے، دل کھول کے مانگیے، اللہ تعالیٰ عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اور پرائے سب کو دیتے ہیں، نیک اور بدکار سب کو دیتے ہیں، اور اس سے مانگنے کے لیے نیک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، شیطان نے دعا مانگی تھی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اسے بھی مہلت دے دی تھی۔ اگر شیطان کی دعا بھی وہ قبول کر لیتا ہے، پھر کلمہ گو انسانوں کی دعا کیوں قبول نہیں فرمائے؟ تو امید لگا کر یہ سوچئے کہ اے اللہ اب ہم نے آپ ہی سے مانگنے، اور ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو کوئی اسے ٹکڑا نہیں ڈالتا۔ ہر بندہ کہتا ہے اپنے مالک کے دروازے سے جا کے کھائے گا، اے اللہ ہمارے گلے میں تو کلمے کا پٹا پڑ گیا، اب ہم کس کے دروازے پہ جائیں؟ مولا ہمیں اپنے در سے نہ دھتکاریے، ساری دنیا سے کٹ گئے ہیں، مولا آپ اپنے در سے نہ کاٹ دینا۔ اس وقت حالت تو ہماری ایسی بنی ہوئی ہے، اے اللہ من ہے تو لمبت، اس وقت پریشان ہے، جو گناہ جس سے ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی رحمت رکی ہوئی ہے، اے اللہ آج ہم معافیاں مانگتے ہیں، اس رحمت کو عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما دیجئے۔ تو جب اس طرح دعا مانگیں گے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہاں ایک بات ہمارے بعض دوستوں کی یہ تجویز تھی کہ اسماء الحسنہ کے دعا مانگیں، جیسے حضرت خواجہ صاحب مانگتے ہیں، تشریف لانے والے تھے لیکن ان کو کچھ گردے میں درد ایسی ہوئی کہ وہ اس وقت خرابی طبیعت کی وجہ سے نہ آ سکے، فون پر ان سے رابطہ ہوا، تو انشاءاللہ یہ عاجز اسماء الحسنہ سے دعا مانگے گا۔ آئیڈیا اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے، اور اس نام سے اگر دعا مانگی جائے، حدیث پاک میں آتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے مانگو۔ تو ہم بھی اللہ کے پیارے ناموں سے مانگیں گے، انہی ناموں میں سے اسم اعظم بھی ہوگا تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا مثلا یا رحمان یا اللہ، الرحمن یا اللہ، تو آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں گے، الرحمن یا اللہ، اور اس کے بعد آپ اللہ کو پکاریں گے، کہیں گے یا اللہ مناسب آواز کے ساتھ، جیسے بچہ امی 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 کر کے پکارتا ہے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے، تو آپ بھی یوں سمجھیے گا آج بھی ہم اللہ 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 کر کے اپنے رب کو پکاریں گے، اللہ کو اپنے بندوں پہ رحم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے، مہربانی فرما دیں گے۔ تو اس طرح ہم پہلے اسماء الحسنہ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہوگا میں رو رہا ہوں، ساتھ والوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے، یوں سمجھیے کہ بس میں اکیلا ہوں اور میں آج اپنے رب کو پکار رہا ہوں، اور آج میں اپنی جو ہے قسمت کا فیصلہ کروا کے اٹھنا چاہتا ہوں، گناہ بخشوا کے اٹھنا چاہتا ہوں، اپنے اللہ سے سلوک کر کے اٹھنا چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ یقیناً مہربانی فرمائیں گے۔ لہذا دل کی توجہ کے ساتھ اس وقت اللہ سے مانگیے۔ جب مزدور کے مزدوری ختم ہونے کا وقت آتا ہے اس کو بھی امید لگ جاتی ہے کہ ضرور مجھے اس وقت کچھ نہ کچھ پیمنٹ ہو جائے گی۔ وہ پروردگار جس نے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دینے کا حکم فرمایا، تو اللہ کے بندوں نے بھی تو 3 دن مزدوریاں کی ہیں، کبھی نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، ذکر کیے، مراقبے کیے اور بیانات سنے، تو 3 دن مزدوری کر کے اب مزدوروں کے مزدوری مانگنے کا وقت ہے۔ لہذا اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ رب العزت ہم پر مہربانی فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافض يا الله، الرافع يا الله، المعز يا الله، المذل يا الله، السميع يا الله، البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباعث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحيي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الماجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المعطي يا الله،
المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اے اللہ جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما، نفس اور شیطان کا لقمہ بننے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، حاسد و دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما، عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ نصیب فرما، اے اللہ جو بڑی اولاد ہے ان کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جوان موجود ہیں نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں دعائیں مانگتی ہیں، اے اللہ ان کی فریادیں قبول کر لیجئے، تیرے مولا ان کے گرم آنسوؤں کا واسطہ، ان کی ٹھنڈی آنکھوں کا واسطہ میرے مولا قبول کر لیجئے، اے اللہ اس مجمع میں کتنے غمزدہ لوگ ہیں، ٹوٹے دل والے لوگ ہیں، میرے مولا ان ٹوٹے دلوں کے دل کے ٹوٹنے کا واسطہ میرے مولا رحمت فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اللہ مرادیں عطا کر دیجیے، جولیاں بھر دیجیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقبول بندوں بدیوں میں شامل کر لیجیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما لیجیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کیجیے، ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمیں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ میں شرک سے بچا لیجیے، بدعت سے
بچا لیجیے، رسومات سے بچا لیجیے، اپنی رحمتوں کا معاملہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے سب یہاں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کی تلاش میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا اس سفر کو قبول کر لیجیے، ان محفلوں کو قبول کر لیجیے۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ میرے مولا ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اے حنان، اے منان، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ہماری بگڑی بنا دیجیے، ہٹ کے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجیے، الجھے کاموں کو سلجھا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے، حقوق اللہ میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی معاف فرما دیجیے، جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئی اے اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ان حق والوں کو اتنا عطا کر دیجیے، ان کو راضی فرما دیجیے، اور ہمیں اس بوجھ سے سبکدوش فرما دیجیے۔ اللہ کرم کا فاصلہ فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہم معصوموں کے ہاتھ خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا۔ اے مولا اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ میرے مولا ہم آپ کے بندے بے حیا بنے پھرے، ہم نے سفید بالوں کا لحاظ نہ رکھا، مگر آپ اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، ہمارے بالوں کا لحاظ کر لیجیے، ہماری دعائیں قبول کر لیجیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، نافرمان بچوں کو فرما بردار بنا دیجیے، اے اللہ بدکار بچوں کو نیکوکار بنا دیجیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے گناہوں پہ رحمت کی چادر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لٹڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے اے اللہ خفا نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے مگر بے کو پھر رہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے رب کریم ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لٹڑے ہوئے ہیں، آنکھیں ناپاک ہیں، زبان ناپاک ہے، کان ناپاک ہے، ہاتھ ناپاک ہے، دل دماغ ناپاک ہے، اے اللہ ان ناپاک اعضاء کو پاک کر دیجئے، رحمت کی ایک نظر ڈال کے دھو دیجئے، اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے۔ اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا، غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں مگر مزدوری تو ہم نے پوری نہیں کی۔ میرے مولا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، اپنے بندوں کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے مولا ہم تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اے مولا انکار نہ فرمائیے، اے کریم آقا انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے، اس کو کسی در سے کچھ نہیں ملتا۔ اے اللہ ہمیں بدبخت بننے سے بچا لیجئے، اپنے در سے عطا فرما دیجئے، جولیاں بھر دیجئے، رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ
ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، یہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، اس کو دین کا قلعہ بنا دیجیے، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس ملک سے تمام مصیبتوں کو ٹال دیجیے۔ اے اللہ، دشمنوں کو ٹال دیجیے، ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجیے۔ اے اللہ، اس کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، اس شہر پر خصوصی رحمت نازل فرمائیے، سب لوگوں کو اپنی رحمت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنی کرم عطا فرما دیجیے۔ دور قریب سے مرد عورتیں جتنے چل کے آئے ہیں، نیک امید لے کر آئے ہیں، اے اللہ، نیک امید کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ، آنے والے دل میں گمان لے کر آئے ہیں، نیک لوگوں کا مجمع ہوگا، ہم وہاں جا کے توبہ کریں گے، قبول ہو جائے گی۔ اے مولا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی کپڑا بستی سے چلا تھا نصرہ بستی کی طرف، اے اللہ، آپ نے اس بندے کو معاف کر دیا تھا، وہ 100 انسانوں کو قاتل تھا۔ اے اللہ، مہربانی فرما دیجئے، آج آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، جو جو انفرادی طور پر احباب دعائیں مانگ رہے ہیں یا مانگنے کے لیے انہوں نے کہا، سب دعائیں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی ظہیر احمد مرحوم کی مغفرت فرمائیے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جس انداز سے بھی کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور اس پر ان کو برکتیں عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا، مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اے اللہ، آپ بھی اپنے بندوں کی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جائیے۔ میرے مولا، آپ نے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ جو شفقت عطا فرمائی، تو کوئی بھی بندہ ہم میں سے ایسا نہیں، بیٹا روٹی کا لقمہ مانگے باپ اس کے منہ میں پتھر ڈالے، بیٹا مچھلی مانگے اور باپ اس کے منہ میں ہڈی ڈالے۔ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اللہ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اے اللہ صدقے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں دعائیں مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں، حرم مکہ ہو یا مدینہ ہو، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔